اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو ثمامہ ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ظہر کی نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند یہ اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کرو، جنگ بند کرو، یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون سن سکتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور حضرت ابو ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ جب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ چکے تھے، حنفی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زبیر بن القین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا اور یہ رفقا دیکھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا سکتے ہیں، نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر نے شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: انا ابن علی ابن الحسین ابن علی نحن و رب البیت اولا بالنبی، یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب بیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ وقت مرہ ابن منقد نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا، پھر کچھ اور سقی آگے بڑھ کر لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور کہا: خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے، یہ لوگ اللہ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے اے چچا کر کے لفظ نکلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمرو پر تلوار سے حملہ کیا کہ انہی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار ہو گئے تھے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہ کیفیت رہی، جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر پر نہ لینا چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک سقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنے گود میں بٹھایا۔ بنی اسد کے ایک بدنصیب نے آپ کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی: یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ پر وہ تیر آ کر لگا اور خون آپ کے دہن مبارک سے جاری ہو گیا، اور اس کے بعد سمر 10 آدمی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔
حضرت حسین شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے تھے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے، اور جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہوں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوں، اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو، اور وہ اس وقت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ سمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب ایک بارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے ایک بارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول رضی اللہ تعالی عنہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ پھر سقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچے کو بھی قتل کر رہے ہو، اور جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ سمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے بڑھے اور یہ اعلان کیا ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے۔ اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لاجواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے، آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں، یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی۔ اور اگر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں۔ نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی۔